لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول الممجد والمحمود الأحمد أبي القاسم. اللهم صل على وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صلوات آمرات گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر حبیب حیدر ابن سمیع الحسن اللهم صل على صلوات پڑھیں. سورہ ذاریات کی چند آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. ان آیات میں جو پہلی آیت ہے اور پہلا فقرہ ہے بہت مشہور و معروف ہے، جو اکثر مجالس میں آپ سنا بھی کرتے ہیں اور تقریباً تمام حضرات ترجمے سے واقف ہیں. اعلان رب العزت ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ فقرہ بہت مشہور ہے، سب لوگ اس سے آشنا ہے. اس کے بعد کی آیت جس میں اعلان رب العزت ہو رہا ہے کہ ما اريد منهم من رزق. پروردگار انسانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ہم تم سے کسی بھی قسم کا رزق نہیں چاہتے، ہم تم سے کسی بھی طرح کے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے. وما اريد ان يطعمون. اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کو کچھ کھلاؤ. کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اس لیے کہ حقیقی رازق اور دینے والا وہ پروردگار ہے جو صاحب قوت بھی ہے اور صاحب اختیار ہے. آئے مبارکہ کے ذیل میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. جو آئے مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں اللہ نے صاف لفظوں میں جو اعلان کیا وہ کیا کہ انسانوں اور جناتوں کا مقصد خلقت کیا ہے؟ عبادت ہے. پورے قرآن مجید میں اللہ کی عبادت، اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ کی ثنا، اس سلسلے میں مختلف آیات موجود ہیں جو اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو بھی زمین و آسمان میں سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. کہ آگے ارشاد ہوا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. جو بھی زمین و آسمان میں سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں. اور مختلف آیات اس سلسلے سے ہے جس سے یہ بات ثابت ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حمد و ثنا میں مصروف ہے. وہ کسی شکل میں ہو،
دریا ہو، پہاڑ ہو، ہوا ہو، فضا ہو، خلا ہو، کچھ بھی ہو، کائنات کی ہر شے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. حالانکہ قرآن مجید نے کسی سے بھی عبادت کا مطالبہ نہیں کیا. انسانوں اور جناتوں کو چھوڑ دیا جائے تو بقیہ کائنات کی جو چیزیں ہیں ان کا مقصد خلقت عبادت قرار نہیں دیا ہے. مقصد خلقت عبادت کس کا ہے؟ یا جنات یا انسان. حالانکہ کائنات کی ہر شے اللہ کی عبادت کر رہی ہے، لیکن سب سے عبادت کا مطالبہ نہیں کیا. اب یہ اور بات ہے کہ جن سے عبادت کا مطالبہ نہیں کیا گیا وہ تو کبھی اپنی عبادتوں کو فراموش نہیں کرتے، اور جن سے عبادت کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ اکثر اپنی عبادتوں کو فراموش کر دیتا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو کائنات کے ہر شے اللہ کے حمد میں مصروف ہے، اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، لیکن سب سے مطالبہ عبادت نہیں ہے. مطالبہ عبادت یا جنات سے یا انسان. دوسرا مرحلہ آپ دیکھیں. اب اس موضوع بہت کچھ سنتے کہ عبادت کسے کہتے ہیں. مجھے اس پر وقت نہیں ختم کرنا ہے، بس ایک جملہ کے آگے بڑھ جائے کہ ہمارے جو عبادت کے تصور ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسے دینیات و فروع دین کے نام سے بیان کر دیا گیا. دیکھیں عبادت کو کسی ایک عمل میں آپ محدود نہیں کر سکتے. یہ تو بچوں کے سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ عبادت کا ایک طریقہ نماز ہے، عبادت کا ایک طریقہ روزہ ہے، عبادت کا ایک طریقہ حج ہے. ورنہ عبادت اتنا وسیع مفہوم ہے کہ جسے کسی ایک عمل سے آپ نہ مخصوص کر سکتے ہیں نہ محدود کر سکتے ہیں. لیکن عبادت کی تعریف کیا ہے؟ علماء نے جو عبادت کی تعریف کی وہ یہ: ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو بندے کو خدا سے جوڑ دو اسی کا نام ہے عبادت. نماز اور روزہ عبادت صرف نہیں ہے، بلکہ علماء نے کیا تعریف کی؟ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو بندے کو خدا سے جوڑ دو اسے کہتے ہیں عبادت. اب یہ انسان خود اپنا جائزہ لے. اگر نماز بندے کو خدا سے جوڑ رہی ہے تو عبادت کہے جانے کے لائق. اگر روزہ بندے کو خدا سے جوڑ رہا ہے تو عبادت کہے جانے کے لائق. اگر حج بندے کو خدا کے قریب کر رہا ہے تو عبادت کہے جانے کے لائق. لیکن اگر نماز انسان شروع تو کر رہا ہے مگر نہ خیال پروردگار، نہ تصور پروردگار، نہ فکر پروردگار، نہ کہیں ذہن میں پروردگار کا تصور پایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری اعتبار سے نماز پڑھ رہا ہے مگر حق کی عبادت ادا نہیں کر رہا. اس لیے کہ جو عبادت انسان کو خدا سے نہ جوڑ سکے اس عبادت کا فائدہ ہے. اسی لیے میں جملہ آگے بڑھ کے کہتا ہوں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ عبادت نہیں جو انسان کے کردار کو نہ بدل سکے. جو عبادتیں اللہ نے رکھی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج، جتنی عبادتیں ہیں، اس لیے نہیں رکھی کہ اللہ کو سجدوں کی کمی کے لحاظ آپ کو پیدا کر دیا، اسے عبادتوں کا شوق تو آپ کو خلق کر دیا. نہیں، اللہ نے اگر انسان کے اوپر عبادتوں کو واجب کیا ہے تو اس کے پیچھے کی حکمت ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک مصلحت ہے. عبادتوں کے ذریعے سے اسلام انسان کا باطن بدلنا چاہتا ہے، کردار بدلنا چاہتا ہے، اخلاق بدلنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس عبادت کے بعد کردار نہ بدلے وہ عبادت نہیں ہے. ایک انسان لاکھوں روپے خرچ کر کے حج بیت اللہ کرنے گیا، خدا کے گھر چوم کر آیا، مگر جو کردار پہلے تھا وہی کردار بعد میں ہے. نتیجہ کیا ہے؟ دنیا تو آپ کو حاجی کہہ سکتی ہے مگر خدا اور علیہ رسول کی نظر میں آپ حاجی کہے جانے کے لائق نہیں ہے. جسے اللہ کا گھر ہو، حسین کا حرم ہو، زیارت کربلا ہو، زیارت ایران ہو، کوئی مسئلہ ہو، انسان اتنی دور گیا، عظیم شخصیتوں کے مزاروں تک پہنچا مگر کردار وہی، انداز وہی، مزاج وہی، اخلاق وہی، اور اس عبادت کا کوئی فائدہ. عبادتیں رکھی گئی ہیں کردار سازی کے لیے، عبادتیں رکھی گئی ہیں باطن کو سنوارنے کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیں آج کے زمانے میں انسان جسم سازی پر بہت زور دیتا ہے. جسم اچھا ہو جائے، جم میں جا رہا ہے، یہ کھا رہا وہ کھا رہا، ساری چیزیں ہیں کہ نہیں. گھنٹوں انسان جو ہے وہ صرف کرتا ہے اس لیے تاکہ جسم اچھا دکھائی دے. پیسے بھی خرچہ ہو رہے ہیں، محنت بھی ہو رہی، ساری چیزیں. گھنٹوں انسان اس میں وقت صرف کر دیتا ہے اس میں کہ انسان کا جسم اچھا دکھائی دے.
لیکن وہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ 10 منٹ خدا کو تو دی جائے تو اس کی روح بھی اچھی دکھائی دے. ہم نے اپنے جسم کی خوبصورتی کی فکر کی مگر روح کی پاکیزگی کی فکر نہیں کی. اور آپ یاد رکھیے اللہ نے جس کا جو جسم بنا دیا، جو شکل بنا دی، جو صورت بنا دی، اس سے اچھی آپ شکل و صورت بنا نہیں سکتے. جو شکل اللہ نے آپ کی بنا دی ہے، جو صورت آپ کی اللہ نے بنا دی ہے، اس سے اچھی آپ بنا نہیں سکتے ہیں. لیکن روح جس کو سنوارنے کے لیے حدیث موجود ہے، ائمہ کے اقوال موجود ہے، قرآن کی آیتیں موجود ہے، اسلام نے روح کو سنوارنے پر زور دیا ہے، جسم کو سنوارنے پر زور دیا. اگر آپ معصومین کی حدیث کو اٹھالیں گے تو 80-90% حدیث ہوں گی جو آپ کی روح کو پاکیزہ بنانے کے لیے، دل کو پاک بنانے کے لیے ہے، دل کو صاف بنانے کے لیے. میں نے اسی لیے کیا کہ جیسا ظاہر اللہ نے بنا دیا اس سے اچھا آپ بنا نہیں سکتے. اسی لیے اللہ نے جو ثواب کا معیار رکھا ہے وہ عمل پر نہیں رکھا ہے، نیت پر رکھا ہے. آپ سب جانتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار کس پر ہے؟ نیت کے اوپر. یعنی اللہ ظاہری عمل کو جزا نہیں دیتا، اللہ نیت کی پاکیزگی کی بنیاد پر جزا دیتا ہے. اسی لیے روایتوں میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی انسان کو دیکھنا ہے کتنا بڑا مومن ہے، کتنا بڑا دیندار ہے، تو کسی کے ایمان کا فیصلہ اس کے نماز اور روزوں کو دیکھ کر نہ کرنا. حدیث معصومین نے فرمایا کہ کسی کے ایمان کا فیصلہ اس کے نماز اور روزے کو دیکھ کر نہ کرنا، بلکہ اگر دیکھنا یہ ہے کہ کتنا بڑا مومن ہے تو اسے مسجدوں میں نہ دیکھو، مصلی پر نہ دیکھو، عبادتوں میں نہ دیکھو، بلکہ دیکھو کہ مومنین کے درمیان اس کا اخلاق اور رویہ کیسا ہے. مصلی سے نمازوں سے کسی کے ایمان کا معیار لگا صاحب وہ ہمیشہ مسجد جاتا ہے بہت بڑا مومن، وہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہے بہت بڑا مومن، وہ ہر سال زیارت پہ جاتا ہے بہت بڑا مومن. معصوم نے فرمایا ان نماز اور روزوں سے کسی کی عبادت کا فیصلہ یا کسی کے ایمان کا فیصلہ نہ کرنا. فیصلہ کہا ہوگا کہ دیکھو کہ اس کا آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، مزاج کیسا ہے کہ نہیں ہے. اچھا آپ نے کبھی غور کیا کہ معصوم نے کیوں فرمایا؟ دیکھیں معصوم کے نزدیک کیا حکمت تھی یہ معصوم ہی بتا سکتا ہے. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ یہی معصوم کی مراد تھی، لیکن میں ایک اپنا تجزیہ پیش کرتا ہوں کہ کیوں معصوم نے فرمایا کہ نماز اور روزوں سے کسی کے ایمان کا فیصلہ نہ کرو. اگر ایمان کا فیصلہ کرنا ہے تو دیکھو کہ لوگوں کے درمیان اس کا اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، مزاج کیسا ہے، رویہ کیسا ہے، لوگ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے. ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ نماز ہو، روزہ ہو یا دیگر اعمال ہیں، ان کی ظاہری صورت تو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن دل میں چھپی ہوئی نیت تو ہم نہیں دیکھ سکتے. ہمیں نہیں پتا کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ ہم آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. اللہ نے ایک دوسرے کے حالات لوگوں پر پوشیدہ رکھے، کسی کو کسی کے دل کا علم نہیں. اگر جس دن علم ہو جائے گا تو تلواریں کھینچ جائیں گی، جھگڑے اور فساد کے علاوہ کچھ ہونے والا نہیں. ہاں لیکن جن کے سینے میں اتنی وسعت تھی کہ قاتل کو بھی دیکھ کے برداشت کر لے، اللہ نے انہیں علم دیا تھا. لیکن ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں برداشت کرنے کے لہٰذا اللہ نے نہیں دیا. تو میں نے کہا یہ جو چیزیں ہیں یہ ظاہری صورت ہے، اصل ہے رابطہ نیت سے. چونکہ ہم کسی کی نیتوں سے واقف نہیں ہیں لہذا ہمیں کہا گیا ہے خبردار کسی کے ظاہری عمل سے فیصلہ نہ کرنا. جسے نیتوں کا علم ہے وہ نیت کے اعتبار سے جزا و سزا دے گا. یا خدا جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جسے اللہ نے علم دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ بعد وفات پیغمبر ایک سلسلہ چلا نمازوں کا، ایک سلسلہ چلا مسجد آباد کرنے کا، کہا کہ واجب پر اکتفا نہیں ہوگی، نوافل پڑھی جائیں گی، فرض کو بڑھا دیا گیا، سنت کو بڑھا دیا گیا. یعنی اب بھی کافی نہیں ہے، رات کی نمازیں بڑھا دی گئی، رات میں کافی نہیں، پوری رات کی نمازیں رکھ دی گئی. اور یہ بھی ایک عجب المیہ ہے کہ سب کو مسجد جس نے بھیجا وہ خود مسجد نہیں گیا. یہ بھی تاریخ اسلام کا عجب المیہ ہے. سب کو اکٹھا کیا مسجد میں کہ نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بارگاہ میں رہو، خود مسجد نہیں گئے. مطلب کیا ہوا کہ بعد وفات پیغمبر لوگوں کو نمازوں کے ذریعے دھوکہ دیا جانے لگا، مسجدوں کے ذریعے دھوکہ ڈالنے لگا.
سجدوں کے لیے دھوکہ دیا جانے لگا. لہذا تاریخ اسلام مشکوک ہونے لگی کہ کیسے مانا جائے جو رات رات بھر مسجد میں رہتا اس سے بڑا مومن کون ہوگا, جو رات رات بھر نمازیں پڑھتا اس سے بڑا مومن کون ہوگا. معصوم نے ان لوگوں کی اس پلاننگ کو اسی طریقے سے باطل کیا. یہ معصوم کی حکمت تھی, یہ اماموں کا فلسفہ تھا. کہتے کہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو نماز و روزہ میں الجھا کر اپنے ایمان کا اعلان کروا دے. معصوم نے ان کے پلان کو باطل کیا. کہتے کہ مسجدوں سے فیصلہ نہیں ہوگا, مسلوں سے فیصلہ نہیں ہوگا, نمازوں سے فیصلہ نہیں ہوگا. فیصلہ جب ہوگا کہ تم تخت خلافت پر بیٹھے ہو, سامنے مظلوم فریاد لے کر آئے, اب دیکھنا ہے فریاد پوری ہوتی ہے واپس کر دیا جاتا ہے. صلوات محمد زیادہ نماز اور روزے سے کسی کا ایمان کا فیصلہ نہیں ہوگا. آپس میں کیا مزاج ہے, اخلاق ہے, کردار ہے, اس کا مسئلہ. تو میں نے دیکھا کہ جتنا اچھا ظاہر اللہ نے بنا دیا اس سے اچھا بنا نہیں سکتے. اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا, اللہ باطن کو دیکھتا ہے. اللہ چہرے کی خوبصورتی نہیں دیکھتا ہے, دل کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ. چہرہ کیسا ہو, نسل کیسی ہو, غریب ہے یا امیر, خاندانی وقار ہے کہ نہیں, کوئی مسئلہ اللہ ان سب چیزوں کو معیار نہیں بناتا. اللہ دل کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے. اس لیے تاریخ گواہ ہے کہ مکے میں ایک سے خوبصورت لوگ تھے, ایک سے شجاع اور بہادر تھے, بڑے بڑے خاندان والے تھے, بڑے بڑی نسلوں والے تھے. مگر اللہ کے نبی نے جب اذان کے لیے کسی کا انتخاب کیا تو اس کا انتخاب کیا جو چہرے کے اعتبار سے سیاہ فام, خاندانی وقار نہیں, غلام تھا, مال نہیں, غربت تھی, اور حبش کا رہنے والا تھا. یعنی کوئی امتیاز اس کے یہاں نہیں تھا. مکے والے کو مقابل میں اگر دیکھا جائے تو اس کے پاس کوئی امتیاز نہیں, نہ مال, نہ دولت, نہ وقار, نہ نسل, نہ قربت, نہ محبت, نہ عزت, کچھ نہیں تھا. مگر اللہ کے نبی نے اذان کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ بلال کا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے انتخاب کر کے بتایا کہ اللہ چہرے کی خوبصورتی نہیں دیکھا, دل کی خوبصورتی دیکھا کرتا ہے. ایک سلام دیکھتا ہے, دل کی پاکیزگی دیکھتا ہے. اور اسے بتانے کی ضرورت نہیں, وہ ہر ایک کے دلوں کے حالات سے واقف ہے. ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. جسے نفسوں کی خبر ہو اسے لفظوں سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. قرآن نے کہا یعلم خائنۃ الاعین, جو ہم آنکھوں کے اشارے سے کسی مومن کی آبرو ریزی کر دیتے ہیں, اللہ ان اشاروں سے بے واقف ہے. لہذا انسان جو بھی عمل کرے یہ سوچ کے کرے خدا دیکھ رہا ہے. انسان دیکھے نہ دیکھے, متوجہ ہو یا نہ ہو, سمجھ پائے نہ سمجھ پائے, مگر اس کی نگرانی سے کوئی انسان باہر نہیں جا سکتا, اس کی نظروں سے کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے. میں نے کہا کہ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت نام ہے اس چیز کا جو بندے کو خدا سے جوڑ دے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے ہر عبادت کا انحصار نیت کے اوپر ہے, دوسری طرف سے یہ شرط ہے کہ جیسی جیسی نیت خالص ہوگی ویسا ویسا عمل کا معیار بلند ہوگا. معرفت کے ساتھ عبادت اس کا الگ مقام, بغیر معرفت کے عبادت اس کا الگ مقام. ایک جاہل پڑھ رہا ہے صبح 2 رکعت, اس کا الگ مقام. ایک عالم پڑھ رہا ہے اس کا الگ مقام. ایک مرجع وقت پڑھ رہا ہے اس کا الگ مقام. ایک امام وقت پڑھ رہا ہے اس کا الگ مقام. تو معرفت کے اعتبار سے منزل بدلتی رہتی ہے. اسی لیے کبھی کبھی عمل ایک جیسا ہوتا, ہو بہو ایک جیسا عمل,
لیکن نیت کے بدلنے سے مرتبہ بدل جاتا. ظاہری اعتبار سے عمل ایک جیسا, کوئی فرق نہیں عمل میں, لیکن نیت بدلی, مقام بدل گیا, مرتبہ بدل گیا. اب سامنے کی مثال لے لیجیے. بھائی آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں مثلاً 2 رکعت, آپ کیا الحمد پڑھا, ان آتا ہے نا, الحمد پڑھا, قل اللہ, رکوع سجدہ, یہ تو کرتے ہیں آپ صبح کی نماز. یا آپ کو مطلب 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھتے ہیں. زیارت امام حسین میں کیا پڑھتے ہیں؟ وہی الحمد, وہی ان آتا ہے نا, وہی الحمد, وہی قل اللہ, ہے کہ نہیں, رکوع سجدہ. ہو بہو ویسے ہی نماز جیسی صبح کی پڑھی ویسی زیارت امام حسین کی پڑھی, مگر کیا دونوں برابر ہے؟ نہیں. ایک واجب ہے, ایک مستحب ہے. ایک نہیں پڑھیں گے تو جواب دینا پڑے گا, ایک نہیں پڑھیں گے تو ثواب سے محروم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, عمل ظاہری اعتبار سے ایک ہے, بس نیت کے بدلنے سے مسئلہ بدل گیا. اب ایک جملہ اور میں تاریخ کے حوالے سے عرض کروں. بولے کہ کبھی کبھی عمل ایک جیسا ہوتا ہے, معرفت کے فرق سے عمل کا نتیجہ بدل جاتا ہے. معرفت کے فرق سے عمل کا نتیجہ بدل, عمل ایک جیسا, کوئی فرق نہیں, مگر یہاں معرفت ہے, اس کا مرتبہ الگ, یہاں معرفت نہیں, اس کا مرتبہ الگ. تاریخ میں 2 مثالیں ہیں. 2 شخصیتیں ایسی ہیں جس نے نبوت کی پرورش کی. تاریخ میں 2 لوگ ہیں جنہیں نبی کو پالا. ایک فرعون ہے جس نے موسیٰ کو پالا, ایک ابو طالب ہے جس نے محمد کو پالا. عمل ایک جیسا کہ نہیں ہے, یہ بھی نبی کو پال رہا ہے, یہ بھی نبی کو پال رہے ہیں. اور موسیٰ بھی اولو العزم پیغمبر, صاحب شریعت, صاحب کتاب, 5 اولو العزم ہے نہیں, حضرت موسیٰ بھی ہے اور آخری نبی بھی ہے. دونوں اولو العزم کے اعتبار سے برابر ہے. اور بات ہے کہ آخری نبی سردار ہے. یہ عمل ایک جیسا. فرعون نے بھی نبی کو پالا, ابو طالب نے بھی نبی کو پالا, مگر ایک نبوت کو پال کے جہنم میں چلا گیا اور ایک نبوت کو پال کے جنت کا مالک بن گیا. تو فرق کیوں؟ اور بولے گا نا یہ بھی تو نبی کو پال رہا ہے, یہ بھی نبی کو پال رہا ہے. فرق ہے, فرق یہ ہے کہ نبی کو فرعون نے پالا, مگر فرعون یہ سوچ کے نہیں پال رہا تھا کہ میں نبی کو پال رہا ہوں. فرعون یہ سوچ کے نہیں پال رہا تھا کہ میں نبی کو پال رہا ہوں. وہ دیکھا لا ولد ہے, کوئی اولاد نہیں ہے, بڑا ہوگا, میرا وارث بنے گا, اپنی اولاد کی محبت سے پال رہا تھا. وہ سمجھا فرق کیا ہوا, معرفت کا فرق ہے. یعنی فرعون نبی کو پال تو رہا تھا مگر نبوت کو پہچان نہیں رہا تھا. لیکن ابو طالب نے نبی کو پالا تو اس لیے نہیں کہ میرا خالی بیٹا ہے, خالی بھتیجا ہے, بلکہ جانتے تھے شروع سے کہ اس کی پیشانی میں نور نبوت محفوظ ہے. ہمارے پہچانا کہ کبھی کبھی عمل ایک جیسا ہوتا ہے, عمل میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن معرفت اور نیت کے فرق سے عمل کا معیار بدل جاتا ہے. جس نے بھی نبوت کو پالا اس نے بھی نبوت کو پالا, ایک جہنم میں چلا گیا, جنت کا مالک بن گیا. اس کا مطلب کیا ہے, جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا, اور جیسا عمل ہوگا ویسا اجر ملے گا. اگر خالی پالنا ہی کمال ہوتا, نبی کو سایہ دینا ہی کمال ہوتا, تو فرعون کو بھی جنت کا حقدار, جہنم کا حقدار نہ بنتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف نبوت کی پرورش کمال نہیں ہے, نبی کو پالنا کمال نہیں ہے, بلکہ نبی کو نبی مان کے پالا جائے, نبی کو نبی جان کے پالا جائے, نبی کو نبی پہچان کے پالا جائے. برحال بات درمیان میں آ گئی تو میں نے کیا کہ ہر عمل کا انحصار کس پر ہے, نیت کے اوپر ہے. جیسی نیت ویسا عمل. اب آپ دیکھیں کہ ہر عبادت, جو عبادت بنتی ہے کیسے, نیت سے. کوئی عبادت آپ جو کرتے ہیں, میں صبح کی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت, واجب قربت اللہ. ہر نیت میں آپ قربت اللہ کہتے ہی نہیں کہتے, اللہ سے قریب ہونے کے لیے, اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے. جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے تو آپ کی نیت درست نہیں ہوگی, نیت کامل نہیں ہوگی. جب آخر میں کہیں قربت اللہ, نہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے, اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے. حالانکہ قرآن مجید نے اعلان کیا اللہ نے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ ہم انسان کی شہرگ حیات سے بھی زیادہ اس سے قریب ہے. اللہ نے کہا کہ ہم انسان کی شہرگ حیات سے بھی زیادہ اس سے قریب ہے. اور دوسری طرف سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ جب بندہ مصلی عبادت پر کھڑا ہو کیا کہے, قربت اللہ, اللہ سے قریب ہونے کے لیے, اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے. خدا تو نے پہلے ہی اپنے قربت کا اعلان کر دیا کہ میں شہر کے حیات سے زیادہ قریب ہوں. کوئی ہم سے جو کہلوا رہا ہے کہ قربت کی نیت کرو, قربت کی دعا کرو,
قربت اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے. اگر تو اپنی قربت کا اعلان نہ کرتا، اے سوچتا کہ اللہ کہیں دور ہے، اسے قریب کیا جائے، اسے نزدیک بلانے، بات سمجھ میں آتی. اللہ نے خود کہہ دیا کہ ہم تم سے نزدیک ہیں، اور ہم سے کیوں کہلوا رہا ہے کہ تم قربت اللہ کہو، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے. علماء نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قربت کا اعلان کر کے بتلا دیا کہ دیکھو ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تم سے قریب ہیں. لیکن یہ قربت صرف ہماری طرف سے ہے، ابھی تمہاری طرف سے شروع نہیں ہوئی ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہم نے تو اپنے کو تم سے قریب کر دیا، اب دیکھیں تم اپنے کو ہم سے کتنا قریب کر پاتے ہو. ہم تو تم سے قریب، ہم نے قربت کا اعلان کر دیا، اب ہمیں تمہیں دیکھنا ہے کہ تم اپنے کو کتنا قریب ہم سے کرتے ہو، عبادتوں کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے. لہذا تم اللہ نے اپنی قربت کا اعلان کر دیا، اب ہمیں اپنی قربت کا اظہار کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ عبادت میں کہنا قربت اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے. سوال یہ کہ دعا کیوں کروائی گئی، یہ نیت میں یہ جملہ کیوں رکھا گیا؟ قربت اللہ کہو، اللہ سے قربت حاصل کرنا، اللہ سے نزدیکی حاصل کرنا. دیکھیے پہلے مثال میں تو بات واضح ہو جائے گی. قربت کا فائدہ کیا ہو؟ پہلے آپ سنیں، معصوم نے کہا کہ قربت اللہ کہو اپنی عبادتوں میں، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے. سوال ہے قربت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب میں مثال دوں آپ کو. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے آگ، ایک ہے پانی. ایک ہے آگ اور ایک ہے پانی. آگ کی تاثیر کیا ہے؟ گرم، جلا دینا. پانی کی تاثیر کیا ہے؟ ٹھنڈک، گیس ہو جاتی. دو چیزیں ہیں کہ نہیں؟ ایک ہے آگ اور ایک ہے پانی. آگ کی تاثیر ہے گرم،
پانی کی تاثیر ہے ٹھنڈک. آگ اپنی جگہ پر رہے گی اپنی تاثیر پر باقی, پانی اپنی جگہ پر رہے گا اپنی تاثیر پر باقی, ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر آپ پانی کو آگ سے نزدیک کرنا شروع کر دیجئے, دونوں کی تاثیر الگ ہے, آگ کی تاثیر ہے گرم, پانی کی تاثیر ہے ٹھنڈک, لیکن اگر آپ پانی کو آگ سے نزدیک کرنا شروع کر دیجئے, اب نتیجہ کیا ہوگا؟ پانی اپنا اثر چھوڑتا جائے گا, آگ کا اثر لیتا جائے گا. اور اگر پانی اور آگ بالکل مل جائے, پانی کھول جاتا ہے, گرم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو جب تک آگ اپنی جگہ پر تھی اپنی تاثیر پر باقی, پانی اپنی جگہ پر تھا اپنی تاثیر پر باقی, لیکن جب پانی کو آگ سے قریب کیا گیا تو قربت کا نتیجہ کیا ہوا؟ قربت کا فائدہ کیا ہوا؟ قربت کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب ایک شے کسی دوسرے سے نزدیک ہونے لگتی ہے تو وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے, سامنے والے کا اثر لے لیتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب تک دونوں اپنی جگہ تھے اپنے اثر پر باقی, لیکن پانی آگ سے قریب ہوا اپنا اثر کھو دیا, آگ کا اثر لے گئے. آپ سمجھے کہ قربت کا فائدہ کیا ہے, نزدیکی کا فائدہ کیا؟ کہ قربت کا فائدہ یہ کہ جب ایک شے دوسری چیز سے نزدیک ہوتی ہے, دوسری چیز سے قریب ہوتی ہے, اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے, سامنے والے کا اثر لے لیتی ہے. اب سمجھیے معصوم نے کیا فرمایا کہ ہمیشہ قربت اللہ کہتے رہو, اللہ سے قریب ہونے کی دعا کرو, اللہ سے نزدیک ہونے کی دعا کرو, اس لیے کہ جیسے جیسے تم اللہ سے نزدیک ہوتے جاؤ گے گناہوں سے دور ہوتے جاؤ گے, ایمان لاتے چلے جاؤ گے. ایک صلوات محمد قربت نہیں ہے کہ جیسے جیسے بندہ خدا سے نزدیک ہوتا جائے گا گناہوں سے پاک ہوتا جائے گا, صفات الہی اس کے اندر آنا شروع ہو جائے گی. یہ قربت کا فائدہ لہذا معصوم نے کہا کہ ہمیشہ عبادت میں دعا کرو قربت اللہ, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, کبھی نہ کبھی توفیق ہوگی کہ تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے, کبھی نہ کبھی تو اللہ سے نزدیک ہو جاؤ گے. بس جس دن تمہاری قربت اللہ سے بڑھنے لگے گی اس دن سے تمہاری زندگی میں خود بخود تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی, تمہارا مزاج بدلنے لگے گا, کردار بدلنے لگے گا, اخلاق بدلنے لگے گا. آپ دیکھیں ہر چیز کا ایک نشہ ہوتا ہے, ہر چیز میں ایک مزہ ہوتا ہے. انسان بغیر مزے اور نشے کو کام نہیں کرتا, یاد رکھیے گا. بعض لوگوں کو سگریٹ کا نشہ ہوتا ہے, سگریٹ کو پیتے اچھی لگتی ہے, نشہ تو نہیں پیتے. کسی کو گٹکے کا کھانے کا نشہ ہوتا ہے, کسی کو اخبار پڑھنے کا نشہ ہوتا ہے, کسی کو کرکٹ دیکھنے کا نشہ ہوتا ہے. سارے نشے ہیں کہ نہیں؟ بھائی آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اچھا لگ رہا ہے, دل کو آپ کو بھا رہا ہے. ہر چیز میں ایک مزہ ہوتا ہے, ایک نشہ ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی چیز میں مزہ نہیں, کیوں سب آدمی کرکٹ نہیں دیکھتے, کیوں سب آدمی جو ہے وہ سگریٹ نہیں پیتے, سب آدمی اخبار نہیں پڑھتے؟ جس کو جس میں مزہ آتا ہے وہ کام کرتا ہے. تو ہر چیز کے اندر ایک مزہ ہے. تو ہر چیز کے اندر ایک مزہ اور نشہ ہے, تو پھر عبادت کے اندر بھی کوئی نہ کوئی مزہ اور نشہ ہوگا. بس یہ اور بات ہے, ہمیں جس مزے کا احساس ہو گیا ہم اسے چھوڑنا نہیں چاہتے, جس مزے کا احساس نہیں ہوا ہم اس کے قریب نہیں آنا چاہتے. اسی لیے جو ماہ رمضان میں جو چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھی جاتی ہیں 2 لائن کی, اس میں جو ایک دعا کا فقرہ یہ ہے کہ اللہم اذقنی حلاوت ذکرک. امام فرماتے ہیں پروردگار ہمیں اپنے ذکر کی شیرینی کو چکھا دے, ذکر کی مٹھاس کو ہم کو چکھا دے. یعنی امام بتلانا چاہتے ہیں کہ ذکر اور عبادت کے اندر ایک شیرینی ہے, ایک مزہ ہے, ایک مٹھاس ہے. اگر اللہ اس مٹھاس کو ہمیں محسوس کرا دے تو ہم کبھی عبادتوں سے غافل نہیں ہوں گے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مصلی تک آنا نہیں چاہتے اور معصوم مصلی سے جانا نہیں چاہتے؟ کیوں؟ کہتے کہ ہمیں اس مزے کا احساس نہیں ہے, لیکن جس نے مزہ محسوس کر لیا ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا, وہ اس سے الگ نہیں ہونا چاہتا. ہم ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگی چلے جا رہے ہیں, ساری تکوداؤ دوڑ بھاگ ساری محنتیں کس کی ہوتی, دنیا حاصل ہو جائے, لیکن یعنی دنیا کو طلاق دے رہے ہیں, دنیا کو دور بھگا رہے ہیں. کیا دنیا غری غیری تب طلقت ثلاثہ, میری نظروں سے دور ہو گیا, مجھے 3 بار طلاق دے دی, جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. ہماری ساری محنت دنیا کے لیے ہو رہی ہے, مولا دنیا کو ٹھوکر مار رہے ہیں. اور حقیقت بھی کہ مولا کو ہی زیب دیتا تھا.
کیوں دنیا کو ٹھوکر مارے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا کی حقیقت کو نہیں پہچانا، لیکن جو حقیقت کو پہچانتا تھا اس نے وہی کیا جو کرنا چاہیے۔ اس علاقے میں مثال دوں آپ کو، شاید کبھی عرض کیا ہوں، آپ مثال دیکھیں، بعض جگہ کی بیکری ہوتی نہیں، مشہور بیکری کہیں ہوتی ہے، بہترین کیک بہترین بسکٹ سب بنتے ہیں، ہم جاتے ہیں ہمیشہ وہیں سے لے کے آتے ہیں، کھاتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں کہ وہاں لایا کریے کھایا کریے، سب بہترین مزہ ہوتا ہے۔ ایک دن میں اس بیکری کو پہنچا تو آپ ہمارے جاننے والے تھے، کہ مولانا جی آج ہم آپ کو اندر بیکری کو گھماتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے کیا، تو ہم چلے گئے اندر دیکھنے کے لیے۔ اب ہم نے کیفیت دیکھی کہ آٹا کیسے گوندھا جا رہا ہے اور کیسے بنایا جا رہا ہے اور کیسے بنایا جا رہا ہے، ساری چیزیں ہم نے دیکھی، واپس آ گئے۔ آج تک ہم خود بھی خریدتے تو سب کو کہتے بھی تھے خریدنے کے لیے، اب آپ وہیں سے بہترین قسم کا کیک لے کر آئے، کیا مولانا بسم اللہ ہم 10 بہانے بنائیں کہ کھانا نہ پڑے، لیکن آج سے پہلے ہم خود تعریف کرتے تھے، خود کھاتے بھی تھے، لوگوں کو بتاتے بھی تھے، آپ وہیں سے لے کر آئے، ہم 10 بہانے کر رہے ہیں کہ نہیں کھانا پڑے۔ کیوں؟ کل تک کھا رہے تھے، آج کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا اس لیے کہ کل تک ہم نے اس کی حقیقت کو دیکھا نہیں تھا، خالی خوبصورتی اور مزے میں کوئی بھی دکھا رہے تھے، لیکن آج ہم اس کو بنتے ہوئے دیکھ لیا، اس کی حقیقت سے دیکھ لیا، زیادہ ہاتھ بڑھانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ بس یہی مشکل ہے کہ ہم دنیا کی طرف اس لیے بھاگتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن دنیا علی کی نظروں کے سامنے بنائی گئی تھی، دنیا علی کی نظروں کے سامنے بنائی گئی تھی، دنیا کی کیا حقیقت ہے علی جانتے تھے، لیکن ہم دنیا کی طرف دوڑتے ہیں، دنیا علی دنیا کو دور بھگاتے ہیں، حقیقت سواب کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں مولانا نے فرمایا، آپ سنتے ہیں کہ دنیا ذل زائل، دنیا ختم ہونے والا سایہ ہے، ڈھل جانے والا سایہ ہے۔ آپ دیکھیں اس تین لفظوں کی حدیث ہے، دنیا کی مثال دی ہے سائے سے، اور کیسا سایہ؟ ڈھل جانے والا، ختم ہو جانے والا، ظاہر ہو جانے والا۔ یعنی پہلی حقیقت تو علی نے یہ بتلایا کہ دنیا ایک سایہ ہے، جیسے سائے کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ویسے دنیا کی اپنی کوئی حقیقت نہیں، اس بات کو سمجھے، جیسے سائے کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، آپ ہے جو سایہ ہے، یہ ہے جو سایہ ہے، اس کے کوئی حقیقت نہیں۔ دوسری چیز جو اس میں قابل غور وہ سنیے آپ، انہوں نے فرمایا کہ دنیا ایک سایہ ہے، ڈھلنے والا، ختم ہو جانے والا، سایہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا پیغام کیا ہے دیکھیے، اگر نور اس طرف ہے، روشنی اس طرف ہے اور آپ کا چہرہ اس طرف ہے، یعنی نور آپ کی پشت پر پڑ رہا ہے، بلب کی روشنی ہو چاہے سورج کی روشنی ہو، اگر آپ کی پشت پر ہے، یعنی نور کی طرف آپ کی پیٹھ ہے، تو سایہ کدھر پڑے گا؟ آگے پڑے گا۔ اگر آپ چاہیں سایہ کو پکڑنا پکڑ سکتے ہیں، جتنی تیز آپ بھاگیں گے اس سے تیز سایہ بھاگے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر نور آپ کی پشت پر پڑ رہا ہے تو سایہ آپ کے آگے پڑے گا، اگر آپ سایہ کو پکڑنا چاہیں تو زندگی پر پکڑ نہیں سکتے، لیکن ایک لمحے کے لیے آپ رخ موڑ دیجئے، ابھی تک آپ کی پشت پر نور پڑ رہا تھا، رخ موڑ دیجئے، اب نور کی طرف آپ چہرہ کر لیجئے، اب سایہ کدھر پڑے گا؟ پیچھے پڑے گا۔ ابھی تک آپ کوشش کر رہے تھے کہ سایہ کو ہم پکڑ لیں، اب سایہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو پکڑ لے، سمجھے نہیں سمجھے؟ جب تک کہ نور پشت پر پڑے گا سایہ آپ کے آگے رہے گا، آپ سایہ کو پکڑ نہیں سکتے، لیکن اگر چہرہ گھما لیجئے، چہرہ نور کی طرف کر لیجئے تو اب سایہ آپ کے پیچھے بھی رہے گا۔ علی نے کہا آپ سمجھو دنیا ایک سایہ ہے، اگر اللہ کی طرف پشت کرو گے تو سایہ کے پیچھے ہمیشہ بھاگتے رہو گے، لیکن اگر اللہ کی طرف چہرہ کر لو گے دنیا خود تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ بھاگتے رہو گے، لیکن خدا کی طرف اگر رخ کر لو گے تو دنیا خود تمہاری طرف بھاگ کر آئے گی۔ اور حقیقت یہی آپ دیکھیے کہ جو اللہ
کی طرف متوجہ رہتا ہے کہ دنیا خود اس کے قدموں میں آتی ہے. پوری تاریخ اسلام گواہ ہے کہ بعد وفات پیغمبر 25 سال دیگر خلافتیں آتی رہیں. سن 36 ہجری میں ظاہری خلافت مولا کو ملی. سن 36 ہجری میں مولا دنیا کے پاس گئے تھے کہ ہمیں خلیفہ مان لو. امت علی کے پاس آئے تھے کہ 25 سال گوشہ نشین ہے نہیں امام علیہ السلام. تو 25 سال بعد صحیح, لیکن امت آئی علی کے در پر. علی کسی کے در پر کیوں؟ جو خدا سے لو لگاتا ہے پھر وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں. ساری دنیا اس کی محتاج ہوتی ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. بس آخری بار اسی طرح ختم کرتے ہیں. جہاں سے بات شروع کی وہی ختم کر دیتے ہیں. میں نے کیا کہ اللہ نے کیا کہا کہ مقصد خلقت عبادت کس کا, یا جنات کا یا انسان کا. اللہ نے کہا ماں اورید منہم من رزق, ہم تم سے کسی بھی قسم کا رزق نہیں چاہتے. رزق کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو کمال کا ذریعہ بنے اسے کہتے ہیں رزق. نہیں وہ کمال کا ذریعہ ہے تو وہ رزق, مال کمال کا ذریعہ ہے تو وہ رزق, سخاوت کمال کا ذریعہ ہے تو وہ رزق, شجاعت کمال کا ذریعہ ہے تو وہ رزق. جو چیز کمال کا ذریعہ بنے اسے کہتے ہیں رزق. اللہ نے کہا ہم تم سے کسی بھی طرح کا رزق نہیں چاہتے, یعنی اللہ نے کہا ہم تم سے کسی بھی طرح کا کمال نہیں چاہتے. اللہ کسی کے کمال کا محتاج نہیں. اس نے تو ہم سے خود ہی اقرار لیا. صبح و شام جب نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں بحول اللہ ہے وقوت ہی اقوم واقعد, خدایا ہم تیری دی ہوئی قوت سے اٹھتے ہیں, تیری دی ہوئی قوت سے بیٹھتے ہیں. تو جس نے ہم سے صبح و شام یہ اقرار لے لیا کہ ہم اٹھ بیٹھ نہیں سکتے بغیر خدا کی طاقت کے, تو ہماری کیا اوقات ہے کہ اللہ سے ہم خود اپنے اٹھنے بیٹھنے میں خدا کے محتاج ہیں. خدا کو ہوتا کیا کریں گے؟ تو اللہ کا احسان ہے, تم نے خود ہی منع کر دیا کہ ہمیں تم سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بنا کہ کیا کہ جنات سے مطالبہ عبادت کیا گیا. انسان پر آخری بات ہے, عبادت کس لیے ہوتی ہے؟ کمال حاصل کرنے کی, بلندی حاصل کرنے کی, معراج حاصل کرنے کی. ممکن ہے, آخری ممکن ہے کہ کسی ملک یا فرشتے کے ذہن میں یہ خیال آ گیا ہو کہ اللہ نے عبادت کا مطالبہ یا جنات سے کیا یا انسان نے کیا ہے, اور عبادت کی جاتی ہے بلندی حاصل کرنے کے لیے, معراج حاصل کرنے کے لیے, عروج حاصل کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہمیں اس لیے الگ کر دیا کہ ہم پہلے سے ہی بلند ہیں, پہلے ہی سے ہی عروج پر ہیں, پہلے ہی سے معراج پر ہیں. ممکن ہے کہ کسی فرشتے کے ذہن میں خیال آ گیا ہو کہ اللہ نے ہمیں اس آیت سے الگ رکھا ہے, اس کا مطلب ہمیں بلندی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اونچائی کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے خیال آ گیا ہو. شاید اسی خیال کو ختم کرنے کے لیے, اسی فکر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے جب اپنے نبی کو معراج پر بلایا, ساتھ میں نہ کسی انسان کو کیا نہ کسی جنات کو کیا. معراج کی منزلیں طے کرنے کے لیے فرشتوں کا سردار جبرائیل کو ساتھ کر دیا. سنتے کہ نہیں معراج؟ پیغمبر کے ساتھ ساتھ جبرائیل بتاتے جا رہے ہیں, ساری منزلیں بچناتے جا رہے ہیں. ایک مقام وہ آیا, ایک منزل وہ آئی جہاں جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم نے ایک قدم بھی آگے بڑھا دیا تو ہمارے بالوں پر چل جائیں گے, ہم اس سے آگے نہیں چلتے. آپ سنتے معراج میں عجب بلانا ہے, اللہ کا نبی ساتھ ساتھ ہے, فرشتوں کا سردار ساتھ ساتھ, ہر منزل پر ہر مقام پر ہے. ایک مقام پہ جا کے رک گیا کہ یا نبی اللہ اس کے آگے آپ جا سکتے, ہم نہیں جا سکتے. اب آپ سمجھے, یعنی اللہ چاہتا تو جبرائیل کو اجازت دے سکتا تھا مگر نہیں دی. کیوں؟ دنیا کو بتانا چاہتا تھا, فرشتوں کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ فرشتوں پہچانو پہچانو سجدے میں کتنی طاقت پائی جاتی ہے, عبدیت میں کتنی طاقت پائی جاتی ہے. وہ سجدہ جو ہم تم سے کراتے ہیں اس کا معیار الگ ہے, وہ سجدہ جو بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے اس کا معیار الگ ہے. یاد رکھو سجدوں کے اندر اتنی بلندی ہے کہ وہاں تک لے جا سکتی ہے جہاں کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا. ایک
بلندی تک، جس منزل تک سجدہ پہنچ سکتا ہے اس منزل تک کوئی معصوم فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا. بس رقم کی طرف تو مسائل دیتے ہیں. دیکھیے دنیا میں بہت بڑے بڑے عبادت گزار بندے گزرے ہیں. ہر نبی عبادت گزار تھا، اللہ کا سجدہ کرنے والا تھا. ہر رسول سجدہ کرنے والا تھا، ہر امام سجدہ کرنے والے تھے، ہر علی خدا نے سجدہ کیا. لیکن تمام سجدہ گزاروں میں سید الساجدین کا لقب صرف چوتھے امام نے. سب نے سجدے کیے، نبیوں نے کیے، رسولوں نے کیے، اماموں نے کیے، سب نے کیے، مگر سید الساجدین کا لقب کسے ملا؟ صرف چوتھے امام نے. کیوں؟ اس لیے کہ عام حالات میں سجدہ کرنا اور خیمے کی جلی ہوئی راکھ پر سجدہ کرنا، جتنے سخت ترین حالات ہو سکتے تھے سب کربلا میں پیش آئے. ان سخت ترین حالات میں سجدہ فراموش نہ کرنا یہ کام. ہماری زندگی میں اکثر سجدے چھوٹ جاتے ہیں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. تھوڑی مصیبت آئی، تھوڑی پریشانی آئی، نمازیں چھوٹ جاتی، سجدے چھوٹ جاتے. مگر کربلا گواہ ہے کہ جیسے جیسے شہادتوں کا سلسلہ بڑھتا گیا حسین کا سجدہ شکر بھی بڑھتا گیا. بچے جڑنے مسائل اس لیے آپ دیکھیں کہ میں کہتا ہوں کہ امام سجاد علیہ السلام کے لیے کربلا کے میدان میں تلوار کھا کے شہید ہو جانا آسان تھا، مگر ان اونٹوں کی مہار پکڑ کے چلنا جس میں ماں بہنیں بے مکنوں چادریں بہت سخت تھا. کس مصیبت سے امام سجاد نے سفر طے کیا؟ امام سے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں گھڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، کمر میں لنگر ہے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے امام زین. روایتیں کہتی ہیں جب قافلہ گزارا جانے لگا سیر کر کے 11 محرم کو، اس قافلے کو ادھر سے لے جایا گیا جدھر شہداء کی لاشیں بے گروہ کفن پڑے تھے. امام سجاد کی نگاہ حسین کے بے گورو کفن لاشیں پر پڑی ہے تو چہرے کا رنگ بدلنے لگا، چہرے کا رنگ زرد پڑنے لگا. رب زینب نے سید سجاد کی کیفیت کو دیکھا تو اپنے کو ناقے سے گرا. سجاد نے پوچھا کہ ماں ناقے سے کیوں گرا؟ نے کہا میرے لال میں دیکھ رہی تھی کہ تمہاری نگاہ بھیا کی لاشیں پر پڑی ہے، چہرے کا رنگ بدلنے لگا. مجھے خوف محسوس ہو کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی ہمیں راستے میں داغ مفارقت دے جاؤ. میں نے تمہاری توجہ کو ہٹانے کے لیے اپنے کو ناقے سے گرا. روایتیں کہتی ہیں بچے جڑنے مسائل میں کسی نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا آقا بتائیے کہ آپ نے اتنا سفر کیا ہے مدینے سے کربلا، کربلا کوفہ، کوفہ سے شام، پھر کربلا، پھر مدینہ، یہ سارے سفر کیے. بتائیے کہ وہ کون سی ایسی گھڑی تھی، وہ کون سا ایسا وقت تھا جب آپ کو اپنی لاچاری کا بہت احساس، جب آپ کو احساس ہو کاش میں مجبور نہ ہوتا، کاش کہ میرے ہاتھ کھلے ہوتے، کاش کہ میں لاچار نہ ہوتا، میں کچھ کر سکتا. وہ کون سا ایسا وقت تھا؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو مجھ پر مصیبتیں تو بہت آئی ہیں، آفتیں تو بہت آئی ہیں، لیکن ایک لمحہ وہ تھا جہاں مجھے اپنی لاچاری کا بڑا احساس ہوا. کہا وہ تب، کہا جب یہ قافلہ شام کے دربار کے باہر پہنچا، یہ اعلان کیا گیا کبھی دربار آراستہ کیا جا رہا ہے، ابھی باہر روکا جائے گا، جب آراستہ ہو جائے تو قافلہ اندر جائے گا. وہاں فرماتے قافلہ 48 گھنٹے دربار شام کے باہر کھڑا رہا، دن کی دھوپ برداشت کر رہا تھا، رات کی اور برداشت کر رہا تھا. میں نے بابا اسی اسنا میں میری پھوپھی زینب نے مرتبہ مجھ سے کہا اے میرے لال سجاد میں تھک گئی ہوں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، میں بیٹھنا چاہتی ہوں. میں سجاد کہتے بس یہ وہ جملہ تھا جب مجھے اپنی لاچاری کا بڑا احساس ہوا. میری پھوپھی اپنا نے مانگا تو کیا مانگا، بیٹھنا چاہتی ہے، آرام کرنا چاہتی ہے، تھک گئی ہے، مگر میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، جس میں زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، میں اپنے پھوپھی کی مدد نہ کر سکا. اس وقت مجھے بڑا احساس ہوا اور بڑا افسوس ہوا کہ کاش کہ میں آزاد ہوتا. آخر روایت سے ختم کرتے ہیں. روایتیں کہتی ہیں کہ کربلا کے بعد امام سجاد تقریباً 35 سال زندہ رہے، مگر عالم کیا ہے؟ کھانا لا کے رکھا جاتا ہے تو رونے لگتے ہیں، پانی لا کے رکھا جاتا ہے تو رونے لگتے ہیں. کہتے ہیں کہ کاش یہ کھانا میرے بابا کو مل گیا ہوتا، کاش یہ پانی میرے بھیا علی اصغر کو مل گیا ہوتا. روایتیں کہتی ہیں جب امام سجاد علیہ السلام بازار سے گزرتے تھے تو قصاب اپنے جانوروں پر پردہ ڈال دیتے تھے. اس کے امام 2 سوال ضرور کرتے تھے قصاب سے. پہلا سوال
सवाल करते थे, बतलाओ कि जब तुमने जानवर को ज़िबा किया तो पहले पानी पिला दिया था कि नहीं पिलाया था? वो कहते मौला हमें पता है, हम जानवर को पहले सैराब करते हैं फिर ज़िबा करते हैं। दूसरा सवाल इमाम सज्जाद करते थे, ये बतलाओ कि जब तुम जानवर ज़िबा कर रहे थे तो कोई दूसरा जानवर देख तो नहीं रहा था? अरे मौला मुझे पता है दूसरे जानवर के सामने ज़िबा नहीं किया जाता। बस ये सुनने के बाद इमाम का बड़ा ग्रुप करते थे, बाबा जान अरे आज के कस्साब जब जानवरों को ज़िबा करते हैं तो पहले सैराब भी कर देते हैं, दूसरे जानवरों को किनारे हटा देते हैं। मगर मेरा बाबा शहीद हुआ तो प्यासा था। और ज़ैनब कुबरा दिल्ले ज़ैनबिया में खड़े होकर कह रही थी, ऐ पिछले साल तू खड़ा देख रहा है, मेरा मौलाना ज़िबा किया जाएगा। रवायतें कहती है, बोलता एक चाहने वाला इमाम की खिदमत में आया, आने के बाद कहता मौला कब तक रोएंगे, कब तक रोगे, वाकई करबला गुजरे हुए इतने साल हो गए, कब तक रोएंगे? इमाम ने कहा तुमने पहचाना नहीं, याकूब का एक बेटा उनसे रोज क्या क्या सफाई हो गई, करबला में मेरे तो 72 यूसुफ चले गए। तो चाहने वाला कहता मौला अरे शहादत तो आप घर की मिरास है, इस पर रोना कैसा? फिर इमाम ने फरमाया मिनहाज तुमने इंसाफ नहीं किया, अरे शहादत मेरे घर की मिरास है, मगर क्या माँ बहनों को बेमकनाओ चादर तैयार पर तैयार फुलाना कहीं भी मेरे घर की मिरास है। बड़ा है जुमला है। चाहने वाला कहता मौला मैं समझता हूँ कि आप चार दीवारी के अंदर रहते हैं, एक घर के अंदर रहते हैं, कभी मुसल्ले पर निगाह पड़ती होगी, कभी झूले पर निगाह पड़ती होगी, कभी सहने खाना में निगाह पड़ती होगी, कभी बाबा याद आते होंगे, कभी चचा याद आते होंगे, कभी भैया याद आते होंगे। फिर क्या मैं ही चाहता हूँ कि आप कुछ देर के लिए घर से बाहर चले जाया करिए ताकि दिल बहल जाएगा, रोने में कमी आ जाएगी। इमाम ने पूछा बतलाओ तो मैं घर से निकल कर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? चाहने वाले का मौला मेरा मशवरा ये है कि कुछ देर के लिए घर से निकल कर बाजारों में चले जाया करिए ताकि बाजारों में जब जाएंगे जहन बहल जाएगा, दिल में कमी आ जाएगी। तो ये सुनना था कि इमाम सज्जाद रोने लगते हैं, पर इमाम की चीज गलत हुई। चाहने वाले ने हाथों जोड़ा बोला अरे कोई गुस्ताखी हो गई क्या? क्या बिक्रिया में इजाफा क्यों हो गया है? इमाम सज्जाद ने कहा तुमने महसूस नहीं किया जैसे ही बाजार का नाम लिया मुझे कूफा शाम का बाजार याद आ गया। यार मेरी माँ बहने बेमकनाओ चादर थी, मुनादी आवाज दे रहा था, ऐ तमाशाइयों तमाशा देखो ये रसूल की नवासियां हैं, ये अली की सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युहुल मुनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि